سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. صدق الله مولانا العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، زين أخلاقنا بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم جہار یارم خود کے بتاب اولاد علی مذہب حنفیہ غوثیہ دار ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر گلی زباں کا بود انتباہ جائے سنائے محمد اللہ جل کریم کی ہم تعریف اور توصیف. جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو ازلی ہے، ابدی ہے، جو لائق بندگی ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کرو رہا تبلیغ درود و سلام آقا انعامدار مدنی تائیدار کی ذات والا صفات پر، جو حامی بے کساں ہیں، باغی دو جہاں ہیں، جو دو بتوں کا آسرا ہیں، جو گناہگاروں کا سہارا ہے، جو شفیع المذنبین ہیں، انیس الغریبین ہیں، راحت للعاشقین ہیں، جن کا نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کے حضور ناز میں کروڑہ عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حالی مرتبت واجب الاحترام قابل ذلیل احتشام علماء اسٹیج پر موجود علماء ذی وقار، بزرگوں، دوست اور عزیزوں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ علماء کرام اور آپ لوگوں نے اپنی محبتوں کو نوازتے ہوئے آقا کے ذکر کے لیے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اللہ نے توفیق اور عنایت بخشی کہ میں حاضر ہوا. اور بالخصوص جتنے علماء کرام شناخان مصطفیٰ عوام اہل سنت جتنے یہاں جمع ہوئے، کوئی ذات کے لیے نہیں آیا، کوئی اپنا نام بلند کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج جتنے بھی سارے سرکار کے نوکر بن کے آئے. اور دعا ہے اللہ جب تک جسم میں روح ہے اللہ ہمیں سرکار کا نوکر ہی رکھے، سرکار کا عاشق ہی رکھے. عشق میں نے جو ہے تلاوت کی ہے وہ موضوع تھوڑا سا مختلف بھی ہے، لیکن در حقیقت چیز ایک ہے. قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح. محبوب جب آپ سے یہ لوگ سوال کریں کس کے متعلق، یعنی روح کیا ہے، روح چیز کیا ہے، نظر تو نہیں آتی، لیکن عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک ساری روحیں موجود ہیں. محبوب آپ جواب دیں قل الروح من امر ربی. یہ روح اللہ کے حکم کی پابند ہے. آپ نے علماء کرام سے آیت کریمہ سنی ہوگی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول، یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ پہلے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا، پھر عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے، آپ کی دین کی محافظت اور سارے عہد لیے گئے۔ قالوا اقررنا، جب سب نے اقرار کر لیا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ کے کائنات نے فرشتوں کو گواہ بنایا، پھر فرمایا میں بھی تم کو گواہ۔ یہ روح ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جسم کی بھی غذا ہے لیکن ساتھ ساتھ روح کی بھی غذا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو رشتے، جو روابط ہیں، جو دوستیاں ہیں، جو یاریاں ہیں، یہ ایسے نہیں بن جاتے جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ سفر پہ ہم نکلے اور راستے میں سفر میں جاتے ہوئے کتنے ہم سفر ایسے ملتے ہیں جن سے ایسے گہری دوستی ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ اس سے تو پرانا رشتہ تھا، پرانی سلام دعا تھی، پرانے جاننے والے ہمارے سے۔ تو در حقیقت میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کی جو دنیا میں دوستی اور یارانے ہوتے ہیں، یہ روحوں کا تعلق آسمان پہ پہلے سے تھا، بس دنیا میں جب آئے تو میل ہو گیا۔ یہ روحوں کا پہلے سے تعلق تھا۔ آج ہم کسی ولی سے اگر محبت کرتے ہیں، اگر کسی اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کسی نیک بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو یہ تعلق پہلے تھا عرش غریب پہ، یہاں پہ آئے تو اس تعلق کو ہم نے قائم کر دیا، کیونکہ یہ تو اللہ کے امر کے مطابق ہے، قل الروح من امر ربی، یہ تو پہلے سے عالم ارواح میں موجود تھی روح، لیکن خالق نے جب ہمارا وقت آیا، جب ماں کے پیٹ میں 3/40 گزار لیے، جب 3/40 گزارے تو حکم ہوا جا اس بندے کے جسم کے اندر داخل ہو جا۔ اب وہاں پر ساری چیزیں یہ تحریر کی جاتی ہیں، لکھ دی جاتی ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے جس وجہ سے میں نے اس موضوع کو جو ہے یہ انتخاب کیا ہے اور 12 ربیع النور شریف کے پیغام سے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اس میں اہم پیغام یہ اس کی غذا کیا ہے، یہ روح خوش کیسے ہو۔ جسم کی تو غذا ہے، جسم جب بھوکا ہو، پیٹ میں کوئی چیز نہ جائے تو جسم گلنے لگ جاتا ہے، تو جسم کو طاقت دینے کے لیے انسان کھانے کا استعمال کرتا ہے، فروٹ کا اور اشیاء کا استعمال کرتا ہے۔ دل جب افسردہ ہو، اسے خوش کرنے کے لیے، اسے بہلانے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کام نہیں کرتا۔ اب روح کی بھی غذا ہے، روح ہے کیا، اسے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا اچھے عمل ہیں، نیک کام ہیں۔ اگر یہ نیک عمل ہوں گے، نیک کام ہوں گے تو یہ روح خوش ہوگی، اور خوش کیسے ہوگی؟ احادیث مبارکہ میں نے پڑھا ہے، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کی بندے نے روح کے ساتھ تعاون کیا ہو، اچھے معاملات کیے ہوں، اس کا اچھا خیال رکھا ہو، بہترین غذا فراہم کی ہو، فرمایا جب بندے کے جسم سے جدا ہوتی ہے اور جدا ہونے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، اللہ کے حضور جا کے وہ عرض گزار ہوتی ہے، مالک جس بندے کے تو نے مجھے سپرد کیا تھا بڑا ہی میرا اچھا خیال رکھا، مالک اس نے مجھے بڑی غذا فراہم کی، مالک میں اس کے بنا رہ نہیں سکتی، تلاوت قرآن سے اس نے مجھے مسرور کیا، مالک میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، ایسا کر اس بندے کے جسم میں مجھے دوبارہ رہ نہیں سکتی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں بندے کا جسم جو ہے یہ قبر میں ہوتا ہے، اللہ پھر روح کو حکم دیتا ہے جا اس بندے کے جسم کے اندر دوبارہ ڈال۔ یہ ان لوگوں کی روح ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں، جو کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، جو حضور کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں، جو حضور کے ساتھ وفا کرتی ہیں، اپنے رشتوں کو نبھاتی ہیں، جو حضور کی عزت، حضور کی توقیر، حضور کی حرمت، حضور کی عزت سے پہرا دینا جانتے ہیں، جو حضور کے وفادار ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو حضور سے وفادار ہے اس سے بڑھ کر کسی کی اچھی روح ہو ہی نہیں سکتی، جو حضور کا پہرے دار ہے، جو حضور کی ختم نبوت میں پہرا دیتا ہے، جو حضور کی عزت اور ناموس میں اپنی جان کو چھڑکتا ہے، جس کا تن من دھن سب کچھ حضور کی ذات کے لیے حاضر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر روح کی کوئی اچھی غذا ہی نہیں ہو سکتی، جس کا لمحہ لمحہ حضور کی عزت کے لیے گزرا ہو، جس کا ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ حضور کی عزت کی پاسداری کے لیے گزرا ہو، جس کا ایک ایک لمحہ حضور کے نعرے لگاتے ہوئے گزرتا ہو،
جس کے حضور کے ترانے پڑھتے ہوئے گزرتا ہو، حضور کا ذکر سنتے ہوئے گزرتا ہو، حضور کی یاد میں، حضور کے ہجر میں روتے ہوئے گزرا ہو، اس سے بڑھ کر کسی کی پاکیزہ روح ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر کسی کی روح اس کے ساتھ وفادار ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ روح کے متعلق بھی جب مالک نے اعلان کیا، کہا محبوب تو فرما دے کہ روح جو ہے یہ تیری تابعدار ہے. قل الروح من امر ربی، اللہ کے حکم کی تابعدار ہے. لیکن جہاں روح اللہ کے حکم کی تابعدار ہے، تابعدار تو اللہ کے حکم کی تھی، محبوب سے اعلان کیوں کروایا جا رہا ہے، محبوب کو سامنے کیوں لایا جا رہا ہے؟ تاکہ اس لیے عظمت مصطفیٰ کا پتہ چل جائے، تاکہ اس لیے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ چل جائے کہ وہ رب کہتا ہے جب میں اپنا ایک ہونا بھی محبوب سے کہلواتا ہوں. اب روح تھی، سارے عقل عقل سے ماورا ہے، کسی کو نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، خبر ہی نہیں چلتی. لیکن فرمایا محبوب اگر یہ تو کہہ دے قل الروح من امر ربی، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کے تابعدار ہے. کہیں پر آپ دیکھیں جب روح ایک مرتبہ جسم سے جدا ہوتی ہے دوبارہ داخل نہیں ہو سکتی. لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غلام تھے جن کو دوبارہ زندگی دی. جب زندگی عنایت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اب پتہ چل گیا کہ روح تو اللہ کے حکم کی تابعدار تھی. یہاں تو معاملے ہی الٹ ہے، یہاں تو معاملے ہی الٹ ہے. حضور تو حضور، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو دیکھیں، ایک مائی کا ایک ہی لال تھا، ایک ہی لخت جگر تھا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ روتی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، رو رو کے اس کا برا حال ہے. پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، اللہ کا ولی تھا. کہا مائی اگر تو نہیں مانتی، تو نہیں جانتی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تیری اس بات کا ایک ہی حل ہے. کہا حل کون ہے؟ کہا تو ایسا کر بغداد چلی جا، بغداد کے فلاں جنگل کے پاس بیٹھ جانا، جب نماز عصر کا وقت ہوگا وہاں سے ایک اللہ والوں کا قافلہ گزرے گا، تو ایسا کرنا اپنے بچے کی لاش جب فلاں درخت کی نشانیاں بتائیں کہ یہ درخت ہوگا، جب فلاں درخت کے پاس پہنچو گی تو 40 آدمیوں کا قافلہ آئے گا، ان میں ایک سردار ہوگا، باقی سارے غلام. جب اس درخت کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں اشارہ کریں گے، کون باذن اللہ اشارہ کریں گے، سارے وہیں پہ بے ہوش ہو جائیں گے. بعض ایک شخص نے تو لکھا ہے کہ سارے وہیں پہ مر جائیں گے، گر جائیں گے، زمین پہ پڑ جائیں گے. تو آپ آئے، مئی کو انتظار تھا آپ کے آنے کا. مئی کہتی ہے جب میں نے دور سے دیکھا 40 آدمیوں کا قافلہ میں پہچان گئی، چہرہ ہی بتا رہا تھا. حضرت اقبال نے تو بہت پہلے بات کر دی تھی، نشان مرد مومن بات گویم کہ مرد آیت تبسم بر لب اوست. حضرت اقبال کہتی ہیں میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں. آج تو بڑی بڑی داڑیاں، بڑے جبے، بڑے کبے، بڑے جو ہے یہ امامے اور مسجدوں ممبروں محراب کے بیٹھ کر جو ہے یہ ایمان کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن صاحب ایمان یہ نہیں ہے، ایمان کے تقاضے کچھ اور ہے. تو آپ جب گزرے وہاں سے آپ نے اشارہ کیا، مئی کہتی ہے سارے زمین پہ گر گئے، تو میں نے اپنا بچہ ان کے درمیان میں رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ تنہا رہے، تنہائی کے عالم میں جب واپس پلٹتے ہیں، واپس آئے، پھر اشارہ کیا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جائے. تو سارے کھڑے ہو گئے. مائی کہتی ہے میرا بیٹا کھڑا نہیں ہوا، میں امید پھر ہار چکی تھی، میری امیدیں ٹوٹ چکی تھی. تو آپ نے کہا یہ کیوں نہیں کھڑا کیا، یہ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ تو مائی کہتی ہے جب خلفاء سے مخاطب، خلفاء نے کہا حضرت ہم تو پورے کھڑے ہیں، یہ کسی نے لگتا ہے فائدہ اٹھایا ہے. تو فرمایا ہم الجلساء لا یشقى الا جلیس، تھا تو تمہارا ہم نشین، مجلس میں تو تمہاری تھا، پڑھا تو تمہارے پاس تھا، کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے اشارہ کیا قم باذن اللہ، بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑا ہو کے آپ سینے سے لگاتی ہیں، اور سینے سے جب لگایا تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بیٹا میرے سینے سے بعد میں لگنا، جا جھاڑی کے پیچھے تیری ماں چھپی ہے، رو رو کے برا حال ہے، جا کے اس کا پرسان حال بن جا، اس کے سینے سے لگ جا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. تو یہ شان تھی قل الروح من امر ربی. آج میں اور آپ سوچیں ہم نے اپنے روح کے ساتھ کیا کیا، ہم نے کون سے عمل کیے
کیا ہماری روح وہ ہے کہ اللہ کے حضور جب پیش ہوگی تو عرض گزار ہوگی مالک بندہ تو بڑے ہی نیک تھا جس کے سپرد میں نے کیا تھا، تو نے مجھے کیا تھا. مالک تلاوت قرآن، مالک تیرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا تھا. مالک بندہ تو ایسا تھا تیرے محبوب کی عزت اور ناموس کو پہرا دینے والا تھا. کیا ہمارے پاس ایسی کوئی جواز ہے کہ روح ہماری کہ اور دوسری سمت میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جو برے بندے کی گناہگار کی روح جب اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے نا عرض گزار ہوتی ہے مالک کیسے بدبخت اور بھیڑے شخص کے سپرد کیا تھا. مالک میں تو مجبور تھی لیکن اس کے ذمہ میں جو تھی مالک دوبارہ ایسے بدبخت شخص کے جسم میں مجھے نہیں جانا. فرمایا وہ روح عرض گزار ہوگی. میں اور آپ دیکھیں ہم نے روح کے لیے کیا کیا. نیک عمل کوئی کیے، نمازیں ہم نے پڑھی، صدقات و خیرات کیے، حج کیے، زکات دی، لیکن کون سا عمل تھا جو روح کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا. آج 12 ربیع النور شریف کے جلوس میں آپ بھی شریک ہیں، میں بھی شریک ہوں. آج اپنے ایمان سے بتائیں، پچھلی مرتبہ بھی میں نے اسی سٹیج سے کہا تھا آج کتنے عشاقان مصطفیٰ ہیں جو اس نیت سے نکلے ہیں یار حضور کی ولادت کی خوشی میں حاضری دے کے آئیں گے تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کا رسول بھی خوش ہو جائے. آج کتنے عشاق اس انداز میں نکلے ہوں گے اور کتنے اس انداز میں نکلے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ نیت رکھی ہوگی کہ لوگ خوش ہوں گے، چلو دیکھ کے آتے ہیں. میلے بغیر میں جب راستے میں آ رہا تھا تو کچھ لوگ کھڑے تھے، کوئی اسٹیشن پہ کھڑا تھا، کوئی کس جگہ پہ کھڑا تھا، ٹولیوں کی شکل میں نوجوان کھڑے تھے. تو وہ یہاں کیوں نہیں آئے؟ کس وجہ سے نہیں آئے؟ وہ دور کیوں کھڑے تھے؟ آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو عنایت دی ہے، حضور کی بارگاہ سے آپ کی حاضری مقبول تھی، آپ یہاں پہ آ گئے سننے کے لیے. اور جن کا حاضری مقبول نہیں تھی، جن کا آنا نصیب میں نہیں تھا، وہ دور کسی کوئی چوراہے پہ بیٹھا ہوگا، کوئی چوک پہ بیٹھا ہوگا، کوئی ہوٹل پہ بیٹھا ہوگا، کوئی آج کے اس بابرکت دن میں بھی واحد فلموں میں لگا ہوگا، کوئی آج کے اس بابرکت دن میں بھی میڈیا پہ بیٹھا ہوگا، کوئی آج کے اس بابرکت دن میں بھی فضول گزار رہا ہوگا، کوئی گھوم رہا ہوگا، کوئی عیش پرستی میں پھر رہا ہوگا. لیکن آپ تو کتنے خوش نصیب ہیں. لیکن اس خوش نصیبی کو دوبارہ اور اجاگر کریں، مزید اس میں برکتیں ڈالیں، اپنے روح کی مزید غذا کا سامان فراہم جو ہے یہ مہیا کریں، فراہم کریں. اور وہ کیسے ہوگا؟ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں اس لیے نہیں کہ میں بول رہا ہوں، میری ذات کے لیے نہیں، کیسر صاحب کے لیے نہیں، استاد اشرف صاحب کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اندر جھانک کے سوچیں، اپنے لیے بیٹھیں، اپنی ذات کے لیے بیٹھیں. جتنی دیر بیٹھیں یہ بیٹھ کے سنتے رہیں کہ ہمارے آقا جب فرماتے ہوں گے صحابہ کس انداز میں سنتے ہوں گے، صحابہ کس انداز میں بیٹھتے ہوں گے، اور میرے مصطفیٰ کے میٹھے میٹھے بول جب ان کے سینوں میں اترتے ہوں گے تو صحابہ فرماتے ہیں سنو صحابی کیا کہتے ہیں. اور آج مجلس میں ہر شخص کی تو نہیں کہہ سکتا لیکن کسی ایک شخص کی کیفیت تو ایسی ہوگی جب حضور کے فرامین بیان ہو رہے ہوں گے، جب حضور کے بددعا کے مکھڑے کا ذکر ہوگا، حضور کی واللیل کی زلفوں کا ذکر ہوتا ہوگا، حضور کے ید اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہوگا، حضور کے مازاق اور آنکھوں کا ذکر ہوتا ہوگا، حضور کے جو ہے یہ نالین مبارک کا ذکر ہوتا ہوگا، حضور کے سینہ کا ذکر ہوتا ہوگا، جس چیز کا بھی ذکر ہوتا ہوگا ان کے کلیجوں کے اندر ٹھنڈ اتر جاتی ہوگی، ان کے کلیجے جو ہیں یہ ٹھنڈے پڑ رہے ہوں گے. کتنے یہاں پہ ایسے بیٹھے ہیں. آپ جب یہاں بیٹھیں صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ ہم سے محو گفتگو ہوتے ہیں، جب آپ ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری روح مچل رہی ہوتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. یا رسول اللہ ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے، ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی مجلس سے جب اٹھتے ہیں وہ کیفیت دوبارہ نہیں رہتی. تو سنو میرے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں جو میرے پاس بیٹھنے پر تمہاری کیفیت تھی، اگر یہی کیفیت تمہاری میری مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی رہتی تو فرشتے مدینہ کی گلیوں میں تم سے مصافحہ کرتے. آج کیفیت نہیں ہوتی. اللہ والوں کی جب مزارات پہ ہم جاتے ہیں دل کی دنیا کو کبھی دیکھا ہے؟ بہرحال ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا نا سوچنے کا. کبھی اس مرتبہ کوئی بھی اپنے پیر کی دربار پہ جب جائے نا تو وہاں جب بیٹھے دل کی کیفیت تو دیکھے، وہاں خیالات نہیں آتے. یہ تو حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، وہاں یہ کیفیت ہوتی ہوگی. ذرا سوچو دربار مصطفیٰ کا عالم کیسا ہوتا ہوگا.
جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہوں گے، فرمایا قل الروح من امر ربی، اس روح کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، اس روح کے لیے حضور کے اسوہ کو اپنانا ہوگا، حضور کے کردار کو اپنانا ہوگا، حضور کی سیرت سے ہمیں محبت کرنی ہوگی۔ حضور نے جو ہمیں حکم دیا تھا فرامین مصطفیٰ سننے پہ گزارا نہیں، عمل کرنے کی کوشش ہوگی۔ حضور نے ہمسائیگی کے سارے معاملات بتا دیے، اور جو بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے یہ بھی روح کی غذا ہے، اس سے بھی روح خوش ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے معاملات زندگی میں اپنے جو ہے یہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے یہ بھی روح کی غذا ہے۔ جو حسن اخلاق کے ساتھ کسی سے ملتا ہے یہ بھی روح کی غذا ہے۔ فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہے یہ بھی روح کی غذا ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ اور جو سب سے زیادہ معاملات الجھ رہے ہیں وہ میاں بیوی کے رشتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ طلاق پر بات آ جاتی ہے، فیصلوں پر بات آ جاتی ہے۔ کیا طلاق دینا آسان بات ہے؟ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، حلال کردہ چیزوں میں اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ ہم نے طلاق کو مذاق سمجھ لیا، گڈے گڈی کا کھیل سمجھ لیا۔ ہم نے جب بیٹی کو جو ہے یہ اپنے بیٹے کے لیے جب دلہن تلاش کی اسے اپنے گھر میں لے کے آئے، اسے بیٹی بنا کے ہم نہیں لائے۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہم بیٹی سمجھ کے ہم نہیں لائے، ہم اسے جو ہے گھر کی نوکرانی سمجھ کے لائے۔ اور نوکرانی کا کیا حق ہوتا ہے؟ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں شوہر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ بعض طلاقیں ماں باپ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، چلو باپ کو پسند نہیں آئی، پسند نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی ایک ریزن تو بتاؤ، کیا نماز نہیں پڑھتی؟ کیا اس وجہ سے بھی ہم نے کسی کی بیٹی کو طلاق دی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، حج نہیں کرتی، وہ معاملات کی زندگی میں شوہر کی تابعداری نہیں کرتی، وہ جو حکم تھا ان کے اوپر پوری نہیں اترتی؟ لیکن اس وجہ سے نہیں دی۔ ہم نے کس وجہ سے دی؟ وہ جی جو ہے یہ سسر جو ہے اس کی تابعداری نہیں کرتی، اس کا حکم تو ٹھیک ہے کہ باپ کی جگہ تھا، اگر بیٹی بنا کے تو لاتا تیری بھی تابعداری کرتی۔ ساری زندگی کبھی اس کے دکھوں کا مداوع بھی کیا ہے جس نے اپنی ماں کو چھوڑا، جس نے چھاتی کا دودھ دیا، جس نے اپنے سگے بھائی کو چھوڑا جو اس کے اوپر جان نچھاور کرتا تھا، جس نے اپنے باپ کو چھوڑا جو نازوں سے جس نے پالا تھا، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیے تھے، ان کو چھوڑا، سارے خاندان کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی۔ ہم نے اسے بدلے میں کیا دیا؟ گالی دی۔ ہم نے اسے بدلے میں کیا دیا؟ عزت دی۔ ہم نے کبھی اسے بیٹی کا درجہ دیا؟ اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی جس گھر میں جائے وہ ملکہ کی طرح رہے۔ تو کسی کی بیٹی کو ملکہ بنا کے رکھ اپنے گھر میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیری بیٹی جس کے گھر میں جائے گی وہ ملکہ بن کے رہے گی، کیونکہ یہ تو میرے رسول کا فرمان ہے کہ تم جس طرح جس کے ساتھ کرو گے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہو پھر دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا شروع کر دو، تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے ساتھ اچھائی ہونا خود بخود شروع ہو جائے گی۔ ہم بدلتے نہیں ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اس معاشرے کے دکھ ایسے ہیں، کس کس دکھ کو چھیڑا جائے۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں ہم شریک ہیں۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد یہی ہے کہ آئیں لنگر کھائیں اور پھر چلے جائیں، اپنی پیٹ پہ ہاتھ ماریں، پیٹ کو تر و تازہ کر کے پھر چلے جائیں؟ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ نعرے لگائے جائیں، جذبات کا اظہار کیا جائے۔ صاحب معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ میلاد کا مقصد نہیں ہے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ آئیں حضور کے ذکر کی محفل میں حضور کے فرامین کو سنیں، حضور کے اسوہ کو دیکھیں، حضور کے کردار پر جو بیان ہو اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے میرے رسول نے اپنی زندگی کو گزارا ہے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، حضور کے اسوہ سے پیار کیا جائے، حضور کے کردار سے پیار کیا جائے۔ اور کردار مصطفیٰ دیکھو تو صحیح کہ میاں بیوی کے ساتھ محبت ہوتی کیا ہے، یہ تو میرے رسول نے بتا دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا میرے رسول جب گھر تشریف لاتے تھے پانی مانگتے تھے تو پانی پہلے مجھے دیتے تھے کہ عائشہ تو جب میں پانی پیتی تھی تو جس جگہ میں اپنے ہونٹوں کو لگاتی تھی میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہونٹوں کو اسی جگہ پہ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ محبت ہے۔ گھر کے کاموں میں میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی شوہر کرے تو شوہر کی ماں بولتی ہے تو رن مرید ہو چکا ہے،
یہ لفظ تانا بن جاتا ہے، تو اپنی بیوی کے نیچے لگ رہا ہے۔ صاحب یہ نہیں ہے، میرے رسول کا یہ تو حکم ہے، اپنی بیوی کے ساتھ دکھ بانٹا کرو، دکھوں میں شریک ہوا کرو، اتنا بھی نہ شریک ہوا کرو۔ ہاں قرآن نے سارے ضابطے دیے، رسول نے سارے ضابطے دیے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ الرجال، یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں کے افسر ہیں، اور افسر کا کام کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اس کے ماتحت ہوتی ہیں، انہیں گھر کا مختار نہ بنایا جائے، گھر کے فیصلے ان سے نہ کروائے جائیں، لیکن ان سے محبت کی جائے، ان کے دکھ کا مداوا کیا جائے، ان سے محبت میں بات چیت کی جائے، گھر کے کاموں میں ہاتھ ان کے ساتھ بٹایا جائے۔ یہ ہے۔ آج کل تو ایسے ہیں جو بوڑھے، یہ بھی حکم نہیں ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنی بیوی کو پہلے رکھ لیا جائے، یہ بھی کہیں کا حکم نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے۔ تو وہ کہتے ہیں میری بیوی کا قصور کیا ہے؟ کہا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں طلاق دے دے۔ ریاض الصالحین کے اندر بھی اور سیاستہ میں یہ حدیث مبارکہ کوٹ ہے، تو میں جو تجھے کہہ رہا ہوں طلاق دے دے۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی کا قصور تو بتا دو، میں پھر طلاق دے دوں۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں، کہا چلو، پکڑا بازو سے حضور کی بارگاہ میں لیا، کہا یا رسول اللہ میں نے اسے کہا اپنی بیوی کو طلاق دیا، تو یہ طلاق نہیں دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر کے بیٹے سے، باپ جو تیرا کہتا ہے تو طلاق دیتا کیوں نہیں؟ باپ کے کہنے پہ، باپ کا حکم۔ لیکن اس معاشرے کے اندر میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، باپ اگر حق پہ ہو، اگر اولاد کو حکم دے، اولاد چھوڑ دے، لیکن آج کل ماں باپ جو ہیں یہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ طلاق کی مین وجہ کیا بنتی ہے؟ ناچاکیاں بنتی ہیں۔ مین وجہ کیا بنتی ہے؟ اسوہ رسول ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہے۔ اگر حضور کی سیرت ہوتی، حضور کا اسوہ ہوتا تو کوئی بیٹی بے گھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ پھر کیا تانا بن جاتا ہے، چلو طلاق مل گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جو طلاق یافتہ بیٹی ہو اسے گھر کی دلہن نہیں بنائی۔ کوئی تو وجہ ہوگی بھائی، ان کے آپس میں معاملات نہیں چلے۔ اب طلاق تھی کس لیے؟ یہ ہم نے سوچا 3 طلاق شریعت میں کیوں ہے، کس انداز میں دینی چاہیے، کس طرح دینی چاہیے؟ معاملات نہیں چلتے، بیوی کوئی حکم نہیں مانتی، بروز معاشر ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ احادیث مبارکہ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت کے ساتھ 4 مرد جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت 4 مردوں کو کیسے، اور کون کون سے مرد جائیں گے؟ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت بروز معاشر اپنے باپ کو جہنم میں لے جائے گی، اور جب باپ کو جہنم میں لے جانے کی باری آئے گی تو عرض گزار ہوگی مالک یہ چاہتا میرا باپ اگر مجھے تو سیدھے راستے میں بھگا سکتا تھا، جب میرے سر سے دوپٹہ اترتا تھا یہ تھپڑ مار کے بھی کروا سکتا تھا، جب میں صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتی تھی یہ مجھے مار کے بھی، اسے اختیار تھا جو کچھ بھی کرتا میرے ساتھ نماز پڑھا سکتا تھا، نماز کا پابند بنا سکتا تھا، پردے کا پابند بنا سکتا تھا، بازار جانے سے مجھے روک سکتا تھا، لیکن مالک اس نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے اکیلی کو جہنم میں مت بھیج، میرے ساتھ میرے باپ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے، اسے بھی جہنم میں لے جائے گا۔ کہا دوسرا شخص، پوچھا جائے گا دوسرا کون ہے؟ کہا میرے بھائی کو بلایا، اس کے بھائی کو بلایا جائے گا۔ جب اس شخص کے بھائی کو بلایا جائے گا تو اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور وہ عورت کہے گی کٹہرے میں کھڑا کر کے کہے گی مالک میں اس کی غیرت تھی، اس کی غیرت تھی، یہ غیرت کے نام پہ قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا تھا۔ آج جب بیٹیاں، اللہ ہر کسی کی عزت کو سلامت رکھے اور کسی کی عزت کے قدم گھر سے باہر نہ نکلے، میں تو یہ کہتا ہوں، لیکن جب بیٹی کے قدم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بھائی قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ماں باپ بھی افسردہ ہوتے ہیں، قتل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اگر تربیت تھوڑی سی اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوتی، قرآن کے ساتھ محبت دی ہوتی، مر تو جاتی، تیری عزت کو روند کے گھر سے قدم باہر نہ نکلتی۔ اگر گھر سے قدم نکال رہی ہے تو سارے کچھ اس کا قصور اور ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے اسے تربیت ہی ایسی نہیں دی۔ اگر ہم نے اسے پڑھایا ہوتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اگر اسے سکھایا ہوتا بوڑھے ماں باپ جب جھڑک رہے ہوں تو نے اف نہیں کرنی، ارے وہ اف تو درکنار، آج قدم تو باہر نکال رہی ہے۔ اگر اف کا سکھایا ہوتا، اگر اسے بلند آواز نہ کرنا سکھایا ہوتا مر جاتی، گھر کی چوکھٹ کو عبور نہیں کرتی، وہ عورت گزار ہوگی، وہ عورت کہے گی، وہ عورت کہے گی، وہ عورت
अर्ज गुजार होगी, मालिक मैं इसकी गैरत के नाम पे कत्ल करने पे उतर आता था। इसको तो इख्तियार था, इसके पास सारा कुछ था, ये मेरा सगा भाई था, इसे कोई पूछने वाला भी नहीं था, मार भी डालता, कुछ भी कर देता। मालिक सुधार सकता, ये भी सुधार सकता था, लेकिन मालिक इसने भी मेरे साथ कुछ नहीं किया। मालिक मेरे गुनाह में मेरा भाई भी बराबर कुछ नहीं है, इसे भी जहन्नम में भेज दिया जाए। हुक्म होगा इसके बाप को पकड़ा जाए, इसके भाई को पकड़ा जाए, जहन्नम में डाल दिया जाए। वो पूछा जाएगा, तीसरा शख्स कहा मालिक मेरे शोहर को बुलाया जाए, शोहर को कटघरे में खड़ा किया जाए। मालिक चलो मेरे बाप ने दीन नहीं दिया, तरबियत नहीं की, दीन नहीं सिखाया, मानती हूँ। मालिक मेरे भाई ने भी तवज्जो नहीं दी, उनसे भी गलती हुई, लेकिन मालिक उन्होंने मेरा तन मन सारा अपने शोहर पे सुपुर्द कर दिया था। मेरे शोहर जब इसके पास में आई थी तो ये तो सिखा सकता था, ये तो नमाज पढ़ने ही सिखा सकता था, ये तो कुरान की तिलावत भी सिखा सकता था, और तो और मालिक इसके पास ऐसी ताकत थी, अगर ये एक जुमला अपनी जबान से निकालता मेरे पैरों तले से जमीन निकल जाया करती थी। मालिक इसने भी मेरा साथ नहीं दिया। मालिक अगर ये तलाक का नाम लेता मेरा जिस्म में कपकपी तारी हो जाती थी। ये चाहता तो मुझे नमाज तो पढ़वा सकता था, ये चाहता इतना कह सकता था अगर तूने नमाज न पढ़ी एक नमाज भी तेरी कज़ा हुई, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अगर तूने सुबह उठ के तिलावत कुरान न किया मैं तुझे छोड़ दूंगा। मालिक अगर इतना कह देता मेरे पैरों में जमीन नहीं रहती, जमीन ही निकल जाती थी। मालिक ये भी तो सुधार सकता था, ये भी तो चाहता तो मुझे राह रास्त पे ला सकता था, लेकिन मालिक इसने भी मेरा साथ नहीं दिया, इसे भी मेरे साथ जहन्नम में भेज दिया। हुक्म होगा इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शौहर को पकड़ के जहन्नम में डाल दिया जाए। वो औरत अर्ज गुजार होगी, मालिक चौथा शख्स भी है। पूछा जाएगा वो कौन है? कहा मालिक मेरे साथ मेरे बेटे को भी भेजा। कहा वो किस लिए? बेटे का क्या कसूर है? कहा मालिक मैं उसके ऊपर जान छिड़कती थी, रात को जब लेट घर आता था मेरी ममता को चैन ही नहीं आता था, जब तक उसके पेट के अंदर खाना नहीं जाता था, जब तक वो कुछ खा नहीं लेता था, मालिक उस वक्त तक मुझे सुकून ही नहीं आता था, मैं तड़पती रहती थी। मालिक अगर वो इतना कह देता अम्मा अगर तूने नमाज न पढ़ी मैंने खाना नहीं खाना, मैंने खाना छोड़ देना है। माँ अगर तिलावत कुरान न की रात को मैं घर पे सोने नहीं आऊंगा। माँ जब तक तू ये अमल नहीं करेगी मैं ना कुछ खाऊंगा ना तेरे साथ बोलूंगा। मालिक मैं कसम उठा के कहती हूँ कि इसकी ममता के आगे मेरी सारा कुछ हार जाता, मैं नमाज भी पढ़ने लग जाती, मैं तिलावत कुरान भी करने लग जाती, मेरे अंदर और भी ऐप थे, इसकी ममता की खातिर मैं सारा कुछ छोड़ देता। लेकिन मालिक इसने भी कुछ नहीं किया, इसने भी कभी नहीं। कितने भाई इस मजमे में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी बहन को इसलिए थप्पड़ मारो सर पे दुपट्टा क्यों सुरख रहा है। कितने बाप ऐसे बैठे हैं जितने अपनी बेटी को इसलिए रोका बेटी घर की दहलीज से तेरे कदम बाहर क्यों निकल रहे हैं, अबूर क्यों हो रहे हैं। कितने माँ बाप ऐसे बैठे हैं, कितने बेटे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी माँ को और तो और ना तो शौहर नमाज पढ़ता है न बीवी नमाज पढ़ती है न बेटे नमाज पढ़ते हैं। तो मैं साहेब फिर माजरत के साथ कहना चाहता हूँ दीन कहां से आएगा, बरकत कहां से आएगी, उसवाए रसूल कहां से हासिल होगा, हुजूर की मदद कहां से हासिल होगी। मेरे रसूल ने तो इरशाद फरमाया था ये जुलूस ये सिर्फ जज्बाती नहीं होने चाहिए, ये नारे इनमें जज्बात नजर नहीं आने चाहिए, बल्कि नारों के पीछे तुम्हारा किरदार होना चाहिए, तुम्हारा किरदार नजर आना चाहिए, तुम्हारे किरदार के अंदर हुजूर का उसवा नजर आना चाहिए, हुजूर की मोहब्बत नजर आनी चाहिए। जो भी देखे जो भी मामूलात जिंदगी होनी हो, चाहे घर से लेकर कारोबार तक हर चीज में हुजूर के उसवा को सामने तो रखो। मेरे रसूल ने सारे मामूलात तुम्हारे सामने रख दिए, घर के मामूलात से लेकर तिजारत के मामूलात तक हुजूर ने एक एक पहलू बल्कि सामने नहीं रखा, बताया नहीं, करके दिखाया मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमने क्या किया, हमने क्या चीज अपनाई। 12 रबीउल नूर शरीफ के इस मिलाद के अजीम शान जलसे और इस जलूस की सूरत में जितने पिंडाल में हजरात बैठे हैं उनसे हाथ जोड़ के मुद्दबाना एक ही इल्तिमास करता हूँ, खुदा के लिए घर का सुख चाहते हो घर में सीरत मुस्तफा को दाखिल करो। अगर अपने घरों और बेटियों की इज्जत चाहते हो तो उन्हें सीरत फातिमा ज़हरा से आगाह करो,
انہیں میرے رسول کے پیغام سناؤ، فرامین مصطفیٰ سے محبت سکھاؤ۔ بلکہ پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں اگر نیک ہوں تو اس کے لیے تمہیں ایک ہی چیز کرنی ہوگی، رات کا کسی ایک وقت کا کھانا ایک دسترخوان بچھانا ہوگا، سب کو بٹھانا ہوگا، جہاں تمہاری بیٹی بھی بیٹھی ہو، جہاں تمہاری بہن بھی بیٹھی ہو، جہاں تمہاری بیوی بھی بیٹھی ہو، جہاں تمہارا بیٹا بھی بیٹھا ہو، جہاں پہ تمہارے سارے گھر کے افراد بیٹھے ہو، وہاں بیٹھ کے حضور کی ذات پہ 5 منٹ درود و سلام کرو۔ اس درود سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں ٹھنڈ اترتی ہے، دل کے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ اس درود سے کیا ہوتا ہے؟ عمر کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اس درود پاک پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ان کے کردار حسین ہوں گے، گناہوں سے انہیں نفرت پیدا ہوگی، حضور کے ساتھ محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس درود کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کے کردار پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، ان کی عزتیں سرعام نیلام نہیں ہوں گی۔ وہ رسول اللہ کے عاشق کہلوائیں گے، وہ رسول اللہ کے چاہنے والے کہلائیں گے۔ اس کے بعد حضور کی سیرت کا ایک واقعہ اپنے بچوں کو سنائیں، چاہے تجارت کے معاملات میں ہوں، اخلاقیات کے معاملات میں ہوں، لوگوں کے ساتھ ہمسائیگی کے حقوق ہوں، کسی اور کے ساتھ ملنے کی بات چیت ہو، یہ سکھائیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا ہوتا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اگر بچوں کو یہ تربیت دی ہوتی بیٹا مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے، نعرہ والا مسلمان نہیں ہوتا، داڑھی سے مسلمان اور مومن بندہ نہیں بنتا، بندہ جبے سے مومن نہیں بنتا، بندہ دستار سے مومن نہیں بنتا، بندے کے پاس الفاظ ہو، بندے کی خطابت میں جوش ہو، بلبلے ہو، ٹنٹنے ہو اس کی خطابت سے، اس سے بندہ مومن نہیں بنتا۔ بندہ مومن تب بنتا ہے، بندہ کامل مومن وہ بنتا ہے جو حضور کے ذات کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کامل ہوتا ہے۔ اگر حضور کے فرامین سکھائے ہوتے، حضور کی محبت دی ہوتی، حضور کی محبت کا ایک ایک پہلو نے دیا ہوتا، انہیں بتایا ہوتا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اگر انہیں پتا ہوتا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ نے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کبھی بھی بچے دوسرے کو گالیاں نہ دیتے، وہ کسی کے گریبان میں ہاتھ نہ ڈالتے، جب گالی زبان پہ آتی ان کے دماغ اور دل میں فرامین مصطفیٰ ہوتا ہوتا، فرامین مصطفیٰ یاد آ جاتا۔ میرے رسول نے تو ارشاد فرمایا تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت دی معذرت کے ساتھ۔ پہلے جب بیٹیوں کو جہیز دیا جاتا تھا، جہیز کا انداز کیا ہوتا تھا؟ پہلے ماں باپ پہلے ادوار میں آپ سے 2 صدی قبل چلے جائیں، 3 قبل چلے جائیں، تو پہلے بوڑھے ماں باپ قلم دوات لاتے تھے، اور باپ قلم دوات لے کے بیٹی کو قرآن کا نسخہ دیا، اور قرآن کا نسخہ دے کے بیٹی سے کہتا تھا بیٹا تو نے یہ تحریر کرنی ہے۔ بچپن سے بیٹی وہ قرآن کا نسخہ تحریر کرتی تھی، وہ قرآن کا نسخہ لکھتی تھی، اور بچپن سے اس کے مزاج میں قرآن کا نور، قرآن ایک نور ہے، قرآن کا نور اس کے ہاتھ کے ذریعے اس کے سینے میں، قرآن کا نور جب قرآن کے اوپر نگاہ پڑتی آنکھوں کے ذریعے وہ سینے میں جاتا تھا، دل میں جاتا تھا۔ قرآن کا نور جب زبان سے پڑھتی تھی زبان کے ذریعے اس کے ہر عضو بدن میں داخل ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے کیا، جب قرآن مکمل ہو جاتا بیٹی باپ سے کہتی بابا قرآن مکمل ہو چکا ہے، تو باپ اسے رخصت کر دیتا اور ساتھ اسے وہ قرآن مجید جہیز دیا۔ اب بیٹی کیا کرتی تھی؟ جو اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن تھا اس قرآن کو لے کے جب میکے میں جاتی، جب اپنے جو ہے یہ شوہر کے گھر میں جاتی، تو صبح اٹھ کے اس کا سب سے پہلا کام تلاوت قرآن ہوتا تھا، اس قرآن کے ساتھ لگاؤ ہوتا تھا، وہ قرآن پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اور ہوا کیا پھر جب اس کی گود سے کسی نے جنم لیا، یا تو داتا علی حجویری ہوا، یا حضور خواجہ بختیار کاکی اس کی گود سے پیدا ہوئے، یا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ولی اس ماں کی گود سے پیدا ہوئے۔ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ایسی ماں جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو اس کی گود سے جنم دینے والا کوئی ناچنے گانے والا کنجر پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے صاحب ترقی کی، عروج کی منزلوں کو جب ہم نے چھوا، جب عروج کے دامن میں اپنا ہاتھ ڈالا، ہم نے کہا ہم ترقی یافتہ قوم ہیں، ہم عروج یافتہ قوم ہیں، ہم نے عروج پا لیا ہے۔ ہمارا عروج کیا تھا؟ ہمارے عروج کے تک میں کیا سے ہمارا عروج کیا تھا؟ ہمارا عروج یہ تھا ترقی کی، بیٹی کو پہلے جہیز میں ہم نے ٹیلی ویژن دیا، ساتھ میں قرآن دیا۔
اب ٹیلی ویژن بھی تھا، قرآن بھی تھا، اور ترقی ہم نے کی، اپنی بیٹی کو جہیز میں LED TV دیا اور قرآن بھی دیا، لیکن قرآن کے ساتھ ایک حسین باکس، اس باکس سے اندر قرآن کو رکھ کے دیا، بیٹی کے سر پہ رکھا۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جب گھر سے بیٹی نکل رہی تھی اس وقت قرآن سر پہ نہیں بلکہ اس کے سینے میں قرآن ہونا چاہیے تھا، تاکہ وہاں جاتی قرآن کا ایک ایک پیغام اس کے پاس ہوتا، تاکہ اسے پتا ہوتا شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے، شوہر کی فرما برداری کیسے کرنی ہے۔ آؤ میں تمہیں سکھاؤں شوہر کی فرما برداریاں حضور کی غلامہ کیسے کیا کرتی تھی۔ حضور کے غلام تھے، ان کی بیوی تھی، تجارت کا کام کیا کرتے تھے، ان کے پاس تجارت کا بہت زیادہ مال ہوا کرتا تھا، تجارت کے لیے بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے، اور بیوی کو 2-3 ماہ کے لیے جب نکلے تو بیوی کو راشن گھر میں اسٹاک کر کے رکھ دیا۔ بیوی سے کہا، حکم دیا، تو نے گھر سے قدم نہیں رکھنا، سارا راشن میں نے رکھ دیا۔ وہ بیوی بھی حضور کی نوکرانی تھی، حضور کی خادمہ تھی، حضور سے محبت کرنے والی تھی۔ اس نے کہا، جب آپ نے سارا سامان ہی رکھ دیا ہے، جب سارا راشن ہی دے دیا ہے، بھلا میں گھر سے کیوں نکلوں گی؟ آپ کا حکم سنا۔ کچھ دن گزرے، اس کے میکے سے پیغام آتا ہے، بیٹی تیرے باپ جو ہے یہ موت کی کشمکش میں بہت زیادہ بیمار ہے، تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اب بیٹی نے کیا کیا؟ شوہر سے وعدہ کیا تھا، اب بیٹی نے وعدہ جو کیا تھا حضور کی طرف اپنی خادموں کو بھیج دیا، روانہ کر دیا کہ میرے حضور سے جا کے کہہ دیں میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میں آپ کی اجازت کے بنا گھر سے قدم نہیں رکھوں گی۔ میکے سے پیغام آیا ہے، باپ بڑی شدید بیمار ہے، مجھ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، غلامہ سے میری بیٹی سے کہہ دیا تیر کی سوچ، اپنے خاوند کی مان، گھر سے مت نکلنا۔ بیٹی نہیں نکلی، کچھ دن اور گزرے، میکے سے پیغام آیا، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، چند پل ہے، پھر خاتمہ بیٹی نے حضور کی طرف دیکھا اور حضور کی بارگاہ سے پھر وہی جواب آیا، اپنی خاوند کی مان۔ کچھ دن اور بیتے تو میکے سے پیغام آتا ہے، بیٹی آخری مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لے، پھر یہ چہرہ مٹی کے سپرد ہو جائے گا، مٹی کے حوالے ہو جائے گا۔ تو بیٹی پھر خاتمہ حضور کی بارگاہ میں بھیجتی ہے اور بھیج کے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ اب تو میکے سے پیغام آیا ہے، والد اس دنیا میں بھی نہیں رہا، آخری مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، ساری زندگی دکھ رہے گا، باپ کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور خامن سے بھی وعدہ کیا تھا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی اپنی خامن کی مان گھر سے قدم نہیں رکھتی، بیٹی گھر سے قدم نہیں رکھتی، تجہیز و تکفین ہو جاتی ہے۔ جب تجہیز و تکفین ہو گئی، سارے گھروں کو واپس آئی، اب بیٹی خادمہ حضور کے پاس بیٹھی تھی، اب حضور نے اپنی خادمہ کو بلایا اور خادمہ کو بلا کر کہا، میری بیٹی کی طرف پیغام لے جاؤ۔ یا رسول اللہ پیغام کون سا ہے؟ کہا میری بیٹی کو جا کے فبشرہ، بشارت عطا کر دو، خوشخبری سنا دو۔ یا رسول اللہ کس بات کی؟ کہنا بیٹی سے تیرے خاوند کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے باپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دی۔ یہ ہے حضور کی سیرت، یہ ہے حضور کا اسوہ۔ اگر بیٹی کو وہاں قرآن باکس جو سر کے اوپر تھا اگر دل میں ڈالتے تو یہ نوبت بھی نہ آتی۔ بہرحال قرآن وہ بیٹی وہاں سر سے لے کے نکلی، اور سر سے ایسا لے کے نکلی جہاں ہم نے LED دی تھی وہاں ساتھ میں قرآن بھی دیا تھا جو باکس کے اندر بند تھا۔ بیٹی نے بھی قرآن کی بڑی خوب حفاظت کی، جس طرح باکس میں بند دیا تھا اس نے الماری کے اوپر والے حصے میں اسی باکس کے ساتھ قرآن کو محفوظ رکھ دیا۔ اب بیٹی کی ساری نگاہیں ہر وقت، بیٹی جو ہے ہر وقت کانچروں کا ڈانس دیکھتی ہے، ٹیلی ویژن پہ کنجروں کو ناچتے ہوئے دیکھتی ہے، اور توقع ہم رکھتے ہیں کہ اولاد صالح پیدا ہو، ہم سوچتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار ہو۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایسی بیٹی کی گود سے ناچنے گانے والا کنجر تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن رسول عربی کا غلام پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسی بیٹی کی گود سے کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے ولی پیدا کرنے ہیں، اگر چاہتے ہو اولاد فرما بردار پیدا ہوں تو پھر قرآن کے ساتھ وفا کرو، حضور کے اسوہ کے ساتھ وفا کرو، حضور کے دین کے ساتھ وفا کرو، پھر بات طلاق تک نہیں آئے گی، پھر نوبت طلاق تک نہیں آئے گی، یہ محبتیں ہوں گی۔ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے تم مالک سے، اور پھر اوپر سے کتنے دکھ ہیں، کس کس کو چھڑا جائے، حال کیا ہوتا ہے کسی بابا کے ساتھ، ہم جیسے ٹھگ باباؤں کے پاس دنیا آ جاتی ہے، کوئی تعویذ دیں محبت پیدا نہیں ہو رہی، کوئی تعویذ دیں اس لیے تعویذ دیں کہ جو ہے یہ بیٹا
बेटी का गुलाम बन के रहे। अरे तुम नौकर बनाना चाहती हो अपने शोहर को, जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने बनाया था, मेरे मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया था ये तुम्हारा सरदार है, तुम इसकी खिदमत करोगी, तुम जन्नत में जाओगी। मेरे रसूल औरतों के गिरोह के पास से गुजरते हैं, औरतें खड़ी थी, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं मैं तुम में से ज्यादातर औरतों को जन्म में देखता हूँ। रोने लगे, या रसूलल्लाह उसकी वजह क्या है? फरमाया उसकी वजह फकत ज्यादातर औरतें अपने खावंद की नाफरमान होंगी, इसलिए वो जन्नत में से। अगर जो औरत अपने खावंद की फर्मा बरदार होती है वो कभी भी वो फर्मा बरदार जो औरत होगी वो जन्नत में जाएगी, फर्मा बरदारी की वजह से, और अमल को दरकिनार, सिर्फ फर्मा बरदारी से जन्नत की दहलीज तक ले जाएगी। खुदा के लिए हुजूर के उसवा से मोहब्बत करें, हुजूर के उसवा से प्यार करें, हुजूर के दीन के पैगाम को आम करें। खुदा के लिए किसी की बेटी को अगर घर में लाएं, नौकरानी बनाकर मत लाएं, उसे बेटी बना के घर में लाएं। अगर आपके घर में बेटी है, लोग आपकी बेटी को भी फिर इज्जत के साथ नवाजेंगे। अगर किसी की बेटी को तुम इज्जत दोगे, अगर किसी की बेटी के साथ उसके दुख में तुम शरीक होगे, तो कल को जब तुम्हारी बेटी किसी के घर में जाएगी तो उसके दुख में शरीक होने वाला भी कोई होगा। और नौजवानों, तुमसे मैं हाथ जोड़ के इल्तिमास करता हूँ, खुदा के लिए अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, चौराहों पे चौकों पे मत गुजारो, किसी की बेटी की इज्जत को नीलाम मत गुजारो। ये मत भूलो तुम्हारे घर में भी बहनें बैठी हैं, ये मत भूलो तुम्हारे घर में भी बेटी बैठी है, ये मत भूलो तुम्हारे घर के अंदर भी औरत बैठी है। अगर किसी की इज्जत को तुम नीलाम करोगे, किसी की इज्जत पे हाथ तुम डालोगे, तुम्हारी इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, और मेरे महबूब के जो फरामीन होते हैं, एक एक फरामीन सदाकत पर मबनी होता है, सच पे मबनी होता है। हुजूर के दामन को आज हमें पकड़ने की जरूरत है, हुजूर के उसवा को अपनाने की आज हमें जरूरत है। आज हम रुसवा इसलिए हुजूर के उसवा से दूर हैं, आज हम बर्बाद इसलिए हुजूर की सीरत से दूर हैं, आज हमारा नाम और निशान इसलिए नहीं बाकी रहा क्योंकि हम हुजूर के किरदार को अपनाने वाले नहीं हैं। बल्कि किसी ने कमाल किया था ना कि छोड़ कर आपके दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत, आका हमसे भूल हुई, बन के सीमों सर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फख्र की दौलत, आका हमसे भूल हुई। अब सारी दुनिया के ठुकराए हुए हैं, आज हमारे पास मौका है, आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, आज जश्न का मौका है, आज मालिक की रहमतें भी उरूज पे होंगी। उसका तो पहले ही वादा है, कोई आए या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कोई भटका हुआ आए जो रास्ता भूल चुका हो, भटका हुआ हो, कोई आए हमारी दहलीज पे, हमारी चौखट पे, हमारे रास्ते पर, कोई आए तो सही, नदामत लेके तो आए, अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी लेके तो आए। हम उसके दो आंसुओं से, उसकी नदामत से, उसके सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तो उसकी महबूब की आमद है, उस महबूब की आमद है जिसके मुतालिक रब कहता है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतल्लाह, महबूब इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे, महबूब तू राजी हो जाएगा। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा इसी आयत के तहत नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह आपकी रजा क्या है? रब की अता आपकी रजा की मुंतजिर है, उसकी रहमतों के जो दरवाजे जो हैं वो आपकी रजा के मुंतजिर हैं। लेकिन या रसूलल्लाह आपकी रजा क्या है? तो सुनो मेरे रसूल ने क्या इरशाद फरमाया था। मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, मैं उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं होगा जब तक कि अपने आखिरी गुलाम जिसके दिल में मेरे लिए जर्रा बराबर भी मोहब्बत मौजूद होगी, ईमान मौजूद होगा, उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल नहीं कर दूंगा, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा। आज उस रब को राजी करने का बड़ी हसी मौका है, शानदार अल्लाह ने हमें मौका अता फरमाया है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज पिछले साल इसी मीलाद के जलसे में कितने लोग ऐसे थे जो हमारे साथ शरीक थे, लेकिन इस साल वो हमारे साथ मौजूद नहीं। क्या खबर, क्या पता नूर के जलसे में हम में से कोई एक ना हो, मैं ना हो, आप ना हो। इससे कबल कि तुम्हें बुलावा आ जाए, इससे कबल तुम्हें मौत का पैगाम, तौबा कर लो, उसके हुजूर आ जाओ, हुजूर के नौकर बन जाओ, हुजूर की इज्जत के अमीन और पासदार बन जाओ। आपके शहर में
جب بھی آپ کو علماء جو پچھلے حالیہ دنوں میں جو واقعات ہوئے کسی سے مخفی نہیں ہے. ہمارے ایمانوں کے ساتھ ہمارے ایمانوں کو جھنجھوڑا گیا، ہمیں ہلا کے رکھ دیا گیا، بار بار ہمیں تکلیف دی جاتی ہے، بار بار ہمیں ایذا دی جاتی ہے، بار بار ہمیں پرکھا جاتا ہے. لیکن میں تمہیں کہتا ہوں خدا کے لیے کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی اگر حضور کی عزت پہ جان قربان کرنے کی باری آ جائے، ایک پل کے لیے یہ مت سوچنا تمہارا پیچھے کنبا ہے، ایک پل کے لیے یہ مت سوچنا تمہارا کاروبار ہے، تمہاری تجارت ہے، یہ رک جائیں گے، اولاد بھوکی مر جائے گی، اس کا سہارا کہیں نہیں ہوگا، بے سہارا مر جائیں گے. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی عزت سے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تم حضور کی عزت کے وفادار بن جاؤ. حضور کی عزت پہ اگر پہرا دیتے ہوئے تمہیں موت آ گئی، عرش کا رب تمہارے بچوں کا، تمہارے گھر والوں کا ایسا سہارا بنے گا، عرش کا رب سہارا بنے گا، تمہاری عقل سے بھرا ہوگا. اللہ انہیں عزتوں سے بھی نوازے گا، مسندوں سے بھی نوازے گا. حضور کے نوکر بن جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ. آپ کے شہر کے علماء جب بھی آپ کو کال دیں، اپنے کاروبار کو بند کر دیں، اپنے رزق کو چھوڑ دیں، اپنا سارا کچھ اولادوں کو چھوڑ دیں، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے نکلیں. اور ایسے نکلیں تاکہ پتہ چل جائے غلامان مصطفیٰ اپنی جان دینے سے نہیں ڈرتے، انہیں جانوں کی پرواہ نہیں ہے، اپنی جان کی نہیں، حضور کی عزت کی پرواہ ہے. تو آج اس ربیع النور شریف کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں ہمیں معافی نامہ پیش کرنا ہوگا. جو گناہ کیے سو کیے، جو زندگی غفلت میں گزاری سو گزاری. آج فقط اتنا پیغام ہے، اس میلاد کے جلسے سے جب گھر میں جائیں گھر والوں کے ساتھ محبت سے بات کریں، اور ایسی محبت تاکہ انہیں پتہ چلے واقعی کوئی آقا کا غلام آقا کا پیغام میں آیا ہے. اگر کسی کی بیوی میکے میں بیٹھی ہے، اس کے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے، تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ مت سوچو اگر تم جھک گئے تمہاری ناک کٹ جائے گی، تمہاری عزت چلی جائے گی، عزت نہیں جائے گی. سنو میرے رسول کا فرمان اور تمہارے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. پھر تم جھکنے میں شرم نہیں بلکہ تم خود کو جھکانے میں فخر محسوس کرو گے کہ ہم نے حضور کے فرامین کو دل میں رکھ کے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکایا. میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے میں تمہاری عزت نفس تمہیں مجروح کرے، تمہاری عزت میں کمی آئے، تمہیں لگے تمہاری شان میں کمی آئی ہے، تمہاری ناک کٹی ہے، کوئی تمہیں تانا دے کہ تو جھک گیا، تیری عزت میں تو کمی آ گئی. آج دنیا میں اگر کمی آ جائے تمہاری عزت میں، میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر میں تمہیں عزتوں کے تاج سے نوازوں گا. اور اس سے بڑھ کر کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ اس محشر کے دن جب کوئی برسان حال نہیں ہوگا، اس دن حضور عزتوں کے تاج سے نوازیں گے. اپنے دلوں کے اندر نرمی کو پیدا کریں، محبت کو اجاگر کریں، نفرت کی باتوں کو چھوڑیں. جہاں رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، خدا کے لیے پہلا قدم تم بڑھا کے ان کو تھام لو، انہیں ٹوٹنے مت دو، انہیں بکھرنے مت دو. اس بیٹی کو اس داغ سے، اس ہجر میں افسردہ مت کرو جس سے تم کہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کو کوئی داغ نہ دے، تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی کو کوئی طلاق نہ دے. پھر تمہارا بھی فرض بھی بنتا ہے، حق بھی بنتا ہے کہ تم بھی کسی کی بیٹی کو بلا جواز، کہ جواز بھی نہ ہو، بلا جواز کسی اس میں تم بھی طلاق کا پیغام بھیجو. آؤ مل کے آج اس 12 ربیع النور کے جلسے میں، اس جلوس میں عہد کرتے ہیں، اس جلوس میں وعدہ کرتے ہیں، اور وعدہ ایسا کہ آئندہ یا رسول اللہ آپ کے جلوس میں بیٹھ کے پنجگانہ نماز شعار زندگی بنائیں گے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نعروں کے لیے تو میں نے کبھی بھی 19 سال کے جلسے میرے آپ دیکھنے، 19 سال ہو گئے خطابت میں، 19 سال کے جلسوں میں آپ نے کبھی کسی مجمع میں نہیں دیکھا ہوگا میں نے کسی سے ہاتھ بلند کروائے ہوں گے. لیکن آج آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں، جس جذبے کے ساتھ آپ نعرے لگاتے ہیں، جس جذبے کے ساتھ آپ حضور کے اپنے آپ کو عاشق کہلاتے ہیں، کیا وہ جذبہ آپ کے دل کے اندر واقعی ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہر شخص ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ پنجگانہ نماز شعار زندگی بنائیں گے. کتنے ہیں جو دل سے حضور کے میلاد میں وعدہ کرتے ہیں؟ میرے لیے ہاتھ مت اٹھائیں، خدا کے لیے، میری ذات کے لیے مت اٹھائیں. اپنے گریبان میں جھانکیں، بغیر پنجگانہ نماز کے بندے کی کوئی زندگی بھی ہے؟
مالک نے فرض کی ہے اس فرض کو بھی ادا نہیں کرتے۔ چلو سنو ایک فرامین تمہیں سناتا ہوں۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو اگر پتہ چلے اس کا رب کیسے راضی ہوتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں رب کے راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے بندے کو وہ سجدوں کی توفیق عنایت کر دیتا ہے۔ آج دل سے ہاتھ اٹھائیں، کتنے نوجوان، کتنے بزرگ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آج اس میلاد کے دن ہم پنجگانہ نماز شعار زندگی بنائیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور وعدہ کریں، دل سے وعدہ کریں، حضور کی ذات کے ساتھ وعدہ کریں کہ یا رسول اللہ چھوڑ کر آپ کے دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو گئی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فخر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آقا آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کر آپ کے دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ حضور کی ذات کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں معافی نامہ پیش کریں۔ جھوٹ بولتے ہیں اس کو چھوڑیں، زنا کرتے ہیں اس سے دور ہٹیں، جوانی جوئے کے اڈوں پہ گزارتے ہیں خدا کے لیے اسے مت گزاریں۔ بلکہ ہم نے قیصر صاحب یہاں موجود ہیں، تحریک اصلاح نوجوانان امت پاکستان، اس تحریک کا آغاز اس لیے کیا ہے۔ ہم تو برملا ہر جگہ کہتے رہتے ہیں ہمیں چندوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور چیز کی نہ لالچ ہے نہ ہوس ہے، ہمیں فقط ایک ہی چیز کی آپ سے ضرورت ہے کہ خدا کے لیے اپنی جوانیوں کو برباد مت کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے وفادار بن جائیں، حضور کی ساتھ کے ساتھ محبت کریں۔ نوجوانوں میں آپ کو دعوت عام دیتا ہوں، اس تحریک کا حصہ بنیں۔ تحریک اصلاح نوجوانان امت کا مقصد فقط اس پورے امت کے اندر جو ہے یہ قرآن کریم کے پیغام کو اجاگر کرنا ہے، بلکہ اکثر کہتے ہیں یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اس تحریک کا حصہ بنے۔ آپ کے اس علاقے میں اس تحریک میں مولانا محمد قیصر صاحب بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے انشاءاللہ ملکی حالات جیسے ہی بہتر ہوتے ہیں تو ہم دروس قرآن کا سلسلہ دوبارہ بیچ میں شروع کریں گے۔ حالات کی وجہ سے ہم نے روکا تھا اور دروس قرآن کا سلسلہ تھا، اس تحریک کا حصہ بنے۔ دروس قرآن اپنی مسجد میں، اپنی گلی گلی، نگر نگر، ہر جگہ دروس قرآن کا آغاز کریں، اپنے علماء کو دعوت دیں، علماء کو بلائیں، علماء کی عزت کریں۔ ان کی عزت ہی حضور کے دین کی عزت ہے، ان سے محبت ہی حضور کے ساتھ محبت ہے۔ اپنے رشتے کو حضور کے ساتھ مضبوط رکھیں۔ ان لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ اللہ رب العزت اس جلوس میں جن نوجوانوں نے سکیورٹی کے معاملات لیے، جن نوجوانوں نے قدمیں، سخنیں، درہمیں، جس قسم کا لنگر کے ساتھ تعاون کیا، علماء کے ساتھ تعاون کیا، اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تمام کے تعاون کو، تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔